بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ یہاں سے درس ہے اور اس سے پہلے کی عبارت ملائیے۔ فرماتے ہیں علامہ غزی تمرتاشی اور علامہ علاء الدین حصکفی رحمہم اللہ کہ جس نے 3 دن کی مسافت کے ارادے سے گھر کو چھوڑا اور اپنی بستی کی آبادی سے باہر نکل گیا تو صلی الفرض الرباعی رکعتین 4 رکعتی فرض نماز 2 رکعتیں پڑھے گا۔ جب تک کہ واپس اپنے گھر یعنی بستی میں داخل نہیں ہو جاتا، حتی یدخل موضع مقامہ۔ ایک بات یہ، دوسری بات او ینوی اقامت نصف شہر۔ ایک اور صورت ہے کہ جب تک کہ آدھے مہینے کی اقامت کی نیت نہ کر لے، یعنی 15 دن کی اقامت کی نیت نہ کر لے، یا تو اپنے وطن واپس آ جائے تب تک قصر کرتا رہے گا، وطن واپس آتے ہی اتمام کرے گا، یا پھر یہ کہ 15 دن کسی مقام پر قیام کرنے کا ارادہ کر لے، اس وقت تک قصر کرتا رہے گا اور جو ہی ارادہ کر لے گا 15 دن یا اس سے زائد اقامت کا تو اتمام کرے گا۔ یہاں پہ یہ فرمایا اقامت نصف شہر بموضع صالح لہا، ایسے مقام پر جہاں اقامت کی گنجائش ہو، ایسا موضع، ایسا مکان، ایسا علاقہ جو اقامت کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جنگل بیابان میں اقامت کی نیت کر لے گا تو یہ نیت درست نہیں ہے۔ بموضع واحد کہا، ایک ہی جگہ پر جو سکونت یا اقامت کی صلاحیت رکھتی ہو، چاہے وہ شہر ہو یا بستی ہو، قریہ ہو۔ تو یہاں پر دیکھیے علامہ شامی نے مصنف کی عبارت کو لیا اور کہتے ہیں کہ قولہ بموضع متعلق بإقامہ فی کلام المصنف لا کلام الشارح۔ لفظ اقامہ مصنف کے کلام میں بھی آیا ہے، شارح کے کلام میں بھی آیا ہے۔ دیکھ لیجئے مصنف کے کلام میں پہلی سطر میں ہے اوپر، اور شارح کے کلام میں یہاں اس سے متصل ہے یہ۔ تو شارح کے کلام میں جو لفظ اقامہ ہے اس سے متعلق نہیں ہے کہ باحرف جر اور موضع مجرور متعلق اقامت سے نہیں، اوپر اقامت سے۔ اور یہ مقصد اس لیے کہ جب مصنف کے کلام میں جو لفظ اقامت ہے اس سے متعلق کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ نیت کے لیے شرط صحت ہے۔ دیکھیے لئلا یخرج عن کونہ شرطا لصحت النیت، یہ مصنف کے کلام لفظ اقامت سے متعلق ہے تاکہ یہ لفظ نیت کی شرط صحت ہونے سے خارج نہ ہو جائے۔ خارج ہونے کا مطلب کہ پھر مثال بن جائے گی، یہ کا نابل اقامتی کہہ دیا نا، اگر اس سے متعلق کریں گے تو یہ تو مثال ہے، تو مثال سے متعلق تو پھر وہ اس سے متعلق نہیں ہے جو اصل عبارت ہے۔ حالانکہ اس سے متعلق ماننے میں یہ بات ہوگی کہ 15 دن اقامت کی نیت کرے کسی ایسی جگہ پر جہاں اقامت کی گنجائش ہو، تو اس سے متعلق کریں گے تو یہ اس نیت کی صحت کے لیے شرط قرار پائے گی، تب جا کے مناسب ہوگا۔ قول صالح لہا ھذا ان سار 3 ایام، یہ جو صالح لہا کہا یہ اس وقت ہے جب کہ 3 دن چل چکا ہو، 3 دن چل چکا ہو۔
وَإِلَّا فَتَصِحُ وَلَوْ فِي الْمَفَازَةِ، اور اگر 3 دن نہیں یعنی 3 دن چل چکا تو آپ نے یہ بحث پڑھ لی ہے کہ اس کا سفر مستحکم ہو گیا۔ جب بستی سے نکلا تھا تو ابتدائی سفر تو تھا لیکن ابھی سفر مستحکم نہیں ہوا تھا۔ جب 3 دن کی مسافت چل لے تو وہ پکا مسافر ہو چکا، اور اب کہیں اقامت کی نیت کرے گا 15 دن یا زائد، تبھی جا کے سفر کا سلسلہ ختم ہوگا اور مقیم مانا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس لیے اب اس کی حیثیت جو ہے نا اصل مسافر کی ہے، اس لیے کہتے ہیں 3 دن چل چکا، اب کسی بستی میں اقامت کی نیت کرے گا تو ایسی بستی ہونی چاہیے جہاں پر اقامت ہو سکے، اور اگر 3 دن سے پہلے ابھی 3 دن تک کی مسافت نہیں جا سکا تھا، اس سے پہلے ہی اس نے اقامت کی نیت کر لی، تو اقامت کی نیت چاہے جنگل میں کرے، بیابان میں کرے، یا چاہے واپس اپنے وطن لوٹنا چاہے، ہر حال میں وہ مقیم ہی رہے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں وَإِلَّا فَتَصِحُ، ورنہ جو ہے وہ نیت درست ہو جائے گی اقامت کی، یعنی اقامت کی نیت کی شرط یہ ہے جب 3 دن چل چکا ہو کہ وہ ایسی جگہ اقامت کی نیت ہو جو اقامت کے لیے صالح ہو، اور اگر 3 دن ابھی نہیں چل سکا ہے تو صالح جگہ ہو یا غیر صالح جگہ ہو، بیابان ہو یا جنگل ہو، اقامت کی نیت درست ہوگی، کیونکہ ابھی مسافر اس کے سفر میں استحکام پیدا نہیں ہوا۔ اسی لیے کہتے ہیں وَلَوْ فِي الْمَفَازَةِ وَفِيهِ مِنَ الْبَحْثِ مَا قَدَّمْنَاهُ، اور اس میں وہ بحث ہے جو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ آپ نے پڑھ لیا تھا نا کہ سفر 3 دن تک ابھی نہیں کر سکا ہے اور یہاں سے پلان بنا لیا اس نے واپس جانے کا، تو واپسی کا پورا سفر جو ہے اتمام والا ہوگا، قصر والا نہیں ہوگا۔ تو جب واپس ہوتے ہی راستے میں مسافر نہیں مانا جائے گا بلکہ مقیم مانا جائے گا، تو جنگل میں بھی ٹھہر جائے تو مقیم مانا جائے گا۔ اس میں بحث اور جواب فرماتے والحاصل ان نیت الاقامت قبل تمام المدت تکون نقدا للسفر کنیت العود الى بلده، حاصل یہ ہے بحث کا اور جواب کا کہ اقامت کی نیت مدت سفر مکمل ہونے سے پہلے اگر بندہ اقامت کی نیت کرتا ہے تو یہ سفر کو توڑنے کے مترادف ہے، یعنی سفر اس سے منقوض ہو گیا، سفر اس نے توڑ دیا، ختم کر دیا۔ مدت سفر یا مسافت سفر پورے ہونے سے پہلے اگر نیت کرتا ہے اقامت کی تو گویا کہ سفر ختم کر رہا ہے۔ جیسے ابھی 3 دن کی مسافت تک نہیں پہنچا تھا کہ اپنے شہر کی طرف لوٹنے کی ارادہ کر لیا۔ اور فرماتے ہیں والسفر قبل استحکامہ یقبل النقض، سفر استحکام سے پہلے نقض کو قبول کرتا ہے، استحکام کے بعد نقض کو قبول نہیں کرتا۔ سفر کو توڑ نہیں سکتے بلکہ سفر تو منتہی ہوگا پھر، اور منتہی کب ہوگا؟ جب آپ اپنے وطن اصلی میں چلے جائیں گے۔ قولہ او صحراء دارنا، کہاں پر اقامت کی نیت کرے؟ ہمارے دار یعنی دارالاسلام کے صحرا میں 15 دن یا زیادہ قیام کی نیت کرے۔ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَخْبِيَا، یہ بندہ جو ہے خیموں والا ہو، یعنی اپنا ٹینٹ اور خیمہ لے کے چلتا ہو، شہر کے اندر نہ رہتا ہو، تو یہ ایسے لوگ اگر ہیں تو دارالاسلام کے صحرا میں بھی اگر یہ اقامت کی نیت کریں گے تو ان کی طرف سے یہ نیت درست ہے۔ فرماتے ہیں احتراز عن صحراء دار اہل الحرب، یہ صحراء دارنا کہہ کر کے دارالحرب کے صحرا سے احتراز کیا ہے۔ فحکمہ حینئذ کحکم العسکر الداخل فی ارضہم، تو دارالحرب کے صحرا میں یہ لوگ اہل اخبیہ رہتے ہوں تو ان کا حکم ایسی ہے جیسے کہ ہمارا کوئی لشکر
جو دارالحرب کے اندر داخل ہو جائے، فی ارضہم، ان کے علاقے میں داخل ہو جائے، تو پھر یہ کہ وہ اقامت کی نیت اس کی درست ہی نہیں ہے، وہ تو مجبوراً داخل ہوا یا کلمہ اسلام بلند کرنے کے لیے داخل ہوا ہے، اس کا رہنا تو وہاں پہ رہنے کا تو پختہ ارادہ ہے نہیں، اپنا کام کرے گا، وہ لشکر واپس آئے گا، اس لیے ان کی نیت درست نہیں ہے۔ قولہ وہو من اہل الاخبیہ، ہاں، قید فی قولہ او صحراء دارنا، یہ تو میں بتا چکا ہوں، وہذا هو الاصح كما سياتي مثلا مع بیان محترزه۔ قولوا فی اقل منه ظاہر ولو بساعت واحدہ، یہ کہا انہوں نے کہ 15 دن یا اس سے زائد، لہذا 15 دن سے کم رہنے کی اس نے نیت کی تو قصر کرے گا، اتمام نہیں کر سکتا، جیسا کہ کہا فیقصر ان نوا فی اقل منہ، یعنی کتنے سے کم، یعنی 15 دن سے کم، تو وہی کہنا ہو نوا فی اقل منہ ظاہر ہو، یہ جو فرمایا کہ 15 دن سے کم، ظاہر عبارت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کم سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورا ایک دن کم ہو، ایک گھنٹہ بھی کم ہو اگر تو 15 دن سے کم ہی مانا جائے گا، اور بندہ مسافر ہی رہ جائے گا، مقیم نہیں ہوگا، اسے قصر کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں وہذا شروع فی محترز ما تقدم، اور جو شرطیں بیان فرمائی کی ہیں اس سے پہلے، ان سب قیدوں اور شرطوں سے کن کن چیزوں سے احتراز مقصود ہے ان کا بیان یہاں شروع کر چکے ہیں، کیونکہ پہلے کہا کہ اگر 15 دن یا اسے زائد یا 15 دن کے قیام کی نیت ہو تو اتمام کرے گا، اس سے احتراز اس سے مقصود ہے کہ اگر 15 دن سے کم ہو تو پھر قصر کرے گا۔ اور آگے کہا او نوافی، یا پھر یہ کہ 15 دن یا اس سے زائد ہی کی نیت کی ہے رہنے کی، لیکن فی غیر صالح، لیکن ایسی جگہ پہ جو اقامت کی صلاحیت نہیں رکھتی، جیسے جزیرہ ہو، سمندر ہو، اس جیسی چیزیں فرماتے قولوا نوافی ہے فی نصف شہر، قولوا کبحر، قال فی المجتبی والملاح مسافر الا عند الحسن وسفینۃ واذن لیس بوطن، یہاں پہ یہ عبارت لفظ بحر ہے، اور متن میں یہ عبارت لگتی ہے کہ کنحو جزیرۃ، کبحر نہیں بلکہ کنحو جزیرۃ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض نسخوں میں کبحر و جزیرۃ، جیسے سمندر ہو یا جزیرہ ہو تو سمندر میں کوئی تھوڑی اقامت کرتا ہے، جزیرے میں تو تھوڑی اقامت کرتا ہے۔ کبحر قال فی المجتبی والملاح مسافر، سمندر کا معاملہ ہو اور مسافر جو ہے ملاح وہ چلانے والا ہو، پھر بھی اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے مقیم ہو گیا، الا عند الحسن، اور ملاح کا جو سفینہ ہے وہ بھی وطن نہیں ہے، بحر الرائق سے یہ، وظاہرہ ولو کان مالہ واہلہ معہ فیہا، سمندر میں یا کشتی میں، پانی کے جہاز میں بیوی بچے بھی موجود ہیں، سارا ساز و سامان موجود ہے، پھر بھی بندہ کشتی میں مقیم نہیں مانا جائے گا، مسافر کا مسافر ہی رہے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو بات تھی جو سمجھ میں آئی، لیکن اس بات کو ہم نے صراحتاً پایا معراج الدرایا میں۔ اور جزیرۃ، یا پھر کسی جزیرے میں 15-20 دن رہنے کی نیت کر لے تو یہ نیت بھی درست نہیں ہے، یعنی ایسا جزیرہ لیس لہا اہل یسکنونہا، کہ جس میں اس کے گھر بار کے لوگ نہ رہتے ہوں جو وہاں قیام پذیر ہو چکے، اگر کسی جزیرے میں پوری فیملی رہتی ہو تب تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے وطن بن گیا۔ قولوا او نوافیہ اے فی صالح لہا، یا پھر نیت کرے ایسی جگہ پہ رہنے کی 15 دن یا اس سے زائد جو جگہ اقامت کی صلاحیت تو رکھتی ہے لیکن وہ ایک جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کہا تھا بموضع واحد، بموضع واحد یہاں فرمایا ایک جگہ، لہٰذا ایک سے زیادہ اگر جگہ ہے، یہاں پہ دیکھ لیجئے کنحو جزیرۃ او نوافی لیکن بموضع
مستقلین کا مکہ و منا، تو دو مستقل جگہوں پہ رہنے کا ارادہ ہے 15 دن، تو 15 دن ایک جگہ مستقل رہنے کا ارادہ نہیں ہوا، بندہ مسافر ہی رہے گا، مقیم نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس پہ علامہ حسکفی نے ایک جزیہ نقل کیا، ایک تفریح کی کہ اگر حاجی مکہ مکرمہ میں ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں داخل ہوا تو اس کی نیت جو ہے نا اقامت کی درست نہیں ہوئی، وہ اقامت کی نیت کر چکا کہ مجھے 20-25 دن یہیں رہنا ہے، تو یہ اقامت کی نیت درست نہیں ہوئی، کیونکہ اس کو 8 تاریخ کو نکلنی ہے، منا پھر عرفات پھر مزدلفہ، تو لم تصح نیتہ لأنہ یخرج الی منا وعرفہ، کیونکہ یہاں تو دو جگہوں پہ اس کی طرف نکلے گا وہ۔ چلیے فرماتے اے فی موضع صالح لہا قول بموضعین مستقلین لا فرق بین المصرین والقریتین والمصر والقریہ، یہ دو مستقل جگہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جناب وہ شہر ہو اور قصبہ ہو، دیہات ہو، کوئی بھی کسی طرح کی بھی آبادی ہو، تو 2 مصر ہو یا 2 قریہ ہو یا 1 مصر اور 1 قریہ ہو، اگر دونوں مستقل ہیں اور دوسرا پہلے کا تابع نہیں ہے تو یہ اقامت کی نیت درست نہیں ہے۔ لہٰذا اب دیکھیے قولو فلو دخلا، لہٰذا اگر حج کرنے والا مکہ مکرمہ شروع ذوالحجہ میں پہنچ گیا تو اس کی پلاننگ، وہ تو حج کے لیے آیا ہے، اس کا پختہ عزم ہے کہ وہ 7-8 تاریخ کو منا جائے گا اور پھر عرفات جائے گا، تو وہ یہ سوچ رہا ہے یا نیت کر رہا ہے یا نیت کر چکا ہے کہ 20-25 دن میں رہوں گا، یہ نیت درست نہیں ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں ہوا ضد مسئلۃ دخول الحاج الشام فإنه يصير مقیما حکما۔ ہاں یہ اوپر ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر حجاج عید سے پہلے یا عید کے دن ملک شام دمشق پہنچے اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ 15 شوال کو جو قافلہ جائے گا تبھی ہم جائیں گے، تو یہ ارادہ جانے کا ہے، تو وہ مسافر نہیں ہوں گے، مقیم ہوں گے، کیونکہ اسی کے ضمن میں یہ نیت پائی جا رہی ہے کہ 15 دن اس کا مطلب ہم قیام کریں گے، تو دیکھ رہے ہیں مسافر، لیکن 15 دن کے قیام کا انہوں نے پختہ عزم اور ارادہ کر لیا کہ بغیر قافلے کے تو جائیں گے نہیں، اور قافلہ جائے گا 15 شوال کو، ہم بھی تبھی چلیں گے، تو یہ مقیم ہو گیا۔ اس کے برعکس یہاں والا معاملہ ہے، اسی لیے کہا کہ یہ مسئلہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ یہاں پر یہ کہ وہاں پر یہ کہ جانے کی نیت کر رہے ہیں، ضمناً اقامت کی نیت پائی جا رہی ہے، تو بندہ مقیم ہو جا رہا ہے۔ یہاں مکہ مکرمہ میں حجاج آ گئے اور یہ مکہ مکرمہ رہنے کی نیت کر رہے ہیں، اور پھر بھی رہنے کی نیت کافی نہیں ہو رہی، مسافر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں والا مسئلہ کیا تھا کہ وہ مقیم ہو جائے گا حکماً وَإِن لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ، اگرچہ وہ نیت اس نے صراحتاً اقامت کی نہیں کی، بلکہ صراحتاً اس نے نیت جو کی ہے وہ 15 دن کے بعد جانے کی، جس کے ضمن میں 15 دن رہنے کی نیت پائی گئی۔ وَهَذَا مُسَافِرٌ حُکْمًا، اور یہ جو بندہ مکہ مکرمہ میں آ چکا ہے اور 20 دن 25 دن پورا مہینہ رہنا چاہتا ہے، لیکن یہ حکماً مسافر ہی ہے، اگرچہ اقامت کی نیت کر رہا ہے۔ وجہ وہی ہے کہ اس کی نیت اقامت کی درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو عزم ہے عرفات و مزدلفہ جانے کا۔ وَإِن نَوَى الْإِقَامَةَ، اگرچہ یہ اقامت کی نیت کر چکا پھر بھی یہ نیت درست نہیں ہے، مسافر ہے حکماً۔ کیوں؟ لعدم انقضاء سفری ما دام عازما علی الخروج، کیونکہ اس کا سفر منتہی اور منقضی نہیں ہو سکتا جب تک یہ خروج کا پر عزم رکھے رہے گا، اور خروج کا عزم تو ہے کیونکہ حج کے لیے آئے ہیں یہ، تو جب تک یہ عازم علی الخروج رہے گا قبل 15 یوما، 15 دن سے پہلے تب تک یہ مسافر رہیں گے، ان کے سفر کا سلسلہ ختم نہیں مانا جائے گا۔ افاد اور رحمتی، چلیے یہ دونوں مسئلہ ہو گیا، اور یہ دونوں مسئلے کچھ مشکل نہیں تھے۔ یہاں پر ایک بات اضافی بیان کر رہے ہیں، غور سے سنیے۔
فرما رہے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ یہی مسئلہ حضرت عیسیٰ ابن ابان، اور یہ عیسیٰ ابن ابان ایک محدث ہیں اور ان کی تفصیل رجال کی کتابوں میں مل سکتی ہے، ان کے تفقع کا سبب یہی واقعہ بنا۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ تھا جو حضرت عیسیٰ ابن ابان کے تفقع اور فقیہ ہونے کا سبب بنا، وہ یوں کہ انہو کان مشغولاً بطلب الحدیث، وہ تو علم حدیث کے طلب میں مشغول تھے۔ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ آیا ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں، پہلے یعنی شروع ہی میں 1-2-3 تاریخ کو میں آ گیا اپنے ایک تلمیذ اور ایک صاحب کے ساتھ، ایک ساتھی تھے ہمارے۔ وعزمت علی الاقامۃ شہر، میں نے ارادہ کر لیا کہ میں 1 مہینہ مکہ مکرمہ میں قیام کروں گا۔ فجعلت اتم الصلاۃ، تو 1 مہینہ چونکہ قیام کی نیت کر لی تو میں نے نماز پوری شروع کر دی۔ فلقيني بعض اصحاب ابي حنيفه فقال لي اخطأت فانك تخرج الى منى وعرفات، فلما رجعت من منى بدا لصاحبي ان يخرج وعزمت على ان اصاحبه وجعلت اقصر الصلاه، فقال لي صاحب ابي حنيفه اخطأت فانك مقيم بمكه فما لم تخرج منها لا تصير مسافرا، فقلت اخطأت في مسألة في موضعين۔ اب دیکھیے ہوا کیا کہ یہ مکہ مکرمہ آئے شروع میں ہی، ذی الحجہ کے شروع میں، اور پلان یہ بنایا انہوں نے کہ 1 مہینہ میں قیام کروں گا۔ تو چونکہ 1 مہینے کا رہنے کا ارادہ تھا تو نماز پوری پڑھنے لگ گئے۔ تو ایک تلمیذ امام اعظم ابو حنیفہ کے ملے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ غلطی کر رہے ہو، اخطأت، اس لیے کہ آپ کی اقامت کی جو نیت ہے درست نہیں ہے، آپ کو تو منی اور عرفات جانا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی اور میں نے قصر کرنا شروع کر دیا۔ فلما رجعت من منی، جب وہ عرفات مزدلفہ منی سارا معاملہ کر کے میں جب واپس مکہ مکرمہ آیا تو بدا لصاحبی ان یخرج، تو میرے جو ساتھی تھے ایک، ان کو انہوں نے پلان یہ بنایا کہ وہ اب سفر کریں۔ وعزمت علی ان اصاحبہ، اور میرا بھی عزم ہوا کہ میں ان کے ساتھ نکل جاؤں۔ وجعلت اقصر الصلاۃ، تو میں نماز قصر کرنے لگ گیا۔ پھر وہ امام ابو حنیفہ کے جو تلمیذ تھے انہوں نے مجھ سے کہا اخطأت، اب یہ جو آپ قصر کر رہے ہیں یہ غلطی ہے۔ فإنک مقیم بمکہ، اس لیے کہ آپ تو مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں۔ فما لم تخرج منها، جب تک کہ مکہ مکرمہ سے آپ نکلیں گے نہیں آپ مسافر ہوں گے نہیں، آبادی سے نکلنا ضروری ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ تو ایک ہی مسئلے میں نے 2 جگہ خطا کر دی، لہٰذا میں حضرت امام محمد کی مجلس میں نکلا، مجلس کے لیے نکلا اور فقہ حاصل کرنا شروع کر دیا امام محمد کی بارگاہ سے۔ قال فی البدائع، بدائع میں فرمایا وَإِنَّمَا أَوْرَدْنَا هَذِهِ الْحِكَايَةَ لِيُعْلَمَ مَبْلَغُ الْعِلْمِ فَيَصِيرُ مَبْعَثَةً لِلطَّلَبَةِ عَلَى طَلَبِهِ۔ تو بدائع الصنائع میں جب یہاں واقعہ پیش کیا ہے تو وہاں یہ فرمایا یہ واقعہ ہم نے کس لیے پیش کیا، تاکہ پتہ چلے کہ علم کی پہنچ کہاں تک ہوتی ہے، اور ہر علم سے آگے بھی علم کا معاملہ ہوتا ہے، تاکہ یہ واقعہ طلباء کو طلب علم پر ابھارنے والا بن جائے۔ انتہا بحر رائٹ۔ چلیے یہ واقعہ ہو گیا۔ اب اس واقعے پر علامہ شامی کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے وَيَظْهُرُ مِنْ هَذِهِ الْحِكَايَةِ أَنَّ نِيَّتَهُ الْإِقَامَةَ لَمْ تَعْمَلْ عَمَلَهَا إِلَّا بَعْدَ رُجُوعِهِ۔ اس واقعے سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن ابان کی اقامت کی نیت نے اپنا کام نہ کیا مگر منی سے واپسی کے بعد، جب منی سے واپس مکہ مکرمہ آ گئے تب جو ہے وہ نیت مؤثر ہوئی ہے۔ لِوُجُودِ 15 یوما، کیونکہ اس کے بعد کم سے کم 15 دن تو ملے، بلا نیت خروج فی اثنائها، ان 15 دنوں کے دوران کہیں نکلنے کی کوئی نیت نہیں تھی۔ بخلاف ما
قبل خروج الی عرفات، اور برخلاف اس سے پہلے جو شروع میں آ گئے تھے وہ، تو اس وقت انہوں نے 1 مہینہ رہنے کی نیت کی تھی، مگر کہاں، وہ تو 7-8 دن کے بعد ہی جو ہے نا ان کو عرفات جانا تھا، تو 15 دن سے پہلے عرفات جانے کا ارادہ تھا، اس لیے وہ اقامت کی نیت درست نہیں ہوئی، اور واپسی میں اگر 12 تاریخ کو پہنچ گئے وہ ذوالحجہ کو یا 13 کو پہنچے، تب بھی تو 15 دن کا وقت مل گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ 15 دن کا وقت چونکہ اقامت کا مل گیا، اس لیے آنے کے بعد مقیم ہو گئے، لیکن جانے سے پہلے مقیم وہ نہیں تھے، مسافر تھے، اس وقت انہیں قصر کرنا تھا، اور آنے کے بعد ان کو اب جو مقیم ہو گئے تو انہیں اتمام کرنا ہے۔ لیکن اب جو ہے جو ہی انہوں نے ارادہ کیا کہ ہمارے رفیق سفر جانے والے ہیں تو ہم بھی چلیں گے، تو یہ ارادہ کرتے ہی انہوں نے قصر کرنا شروع کر دیا۔ یہ دوسری غلطی تھی، کیونکہ جب بندہ مقیم ہو گیا تو جب تک جو ہے وہ علاقے سے نکلے گا نہیں، مقیم ہی رہے گا، سفر جب شروع کر لے گا تب مسافر ہوگا، صرف ارادے سے مسافر نہیں ہوتا۔ فرماتے لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَازِمًا عَلَى الْخُرُوجِ، اس لیے کہ جب وہ خروج پر انہوں نے عزم کیا، یعنی عزم تھا ان کا پہلے سے، وہ حج کے لیے آئے تھے، قبل تمام نصف شہر، 15 دن سے پہلے تو لم یصل مقیما، مقیم تو ہوئے نہیں۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ، یہ بھی ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اقامت کی نیت کی تجدید کر لی ہو، یعنی جب منا سے واپس مکہ مکرمہ آئے اب پھر سے انہوں نے عصر نو 15 دن رہنے کی نیت کر لی ہو، ٹھیک ہے۔ وَبِهَذَا سَقَطَ مَا أَوْرَدَهُ الْعَلَّامَةُ الْقَارِي فِي شَرْحِ اللُّبَابِ مِنْ أَنَّ فِي كَلَامِ صَاحِبِ الْإِمَامِ تَعَارُضًا، یہاں پر جو ہے نا حضرت علامہ علی قاری رحمہ اللہ نے شرح لباب میں ایک اعتراض کیا ہے، اور اس اعتراض کا جواب کہہ رہے ہیں کہ علامہ شامی کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس توضیح سے ہو گیا۔ ملا علی قاری کا اعتراض کیا ہے؟ شرح لباب جو ہے نا، اصل میں لباب المناسک یہ ایک کتاب ہے، اس کی شرح لکھی ہے المسلک المتقصد، المنسک المتوسط، غالباً علامہ حیات اللہ سندھی کی کتاب ہے، اس کی شرح لکھی ہے، وہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ملا علی قاری نے شرح لباب میں یہ اعتراض کیا کہ حضرت امام کے صاحب کے کلام میں تعارض ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے تلمیذ نے جو حضرت عیسیٰ ابن ابان پر اعتراض کیا تھا اور جو کلام پیش کیا اس میں تعارض ہے۔ کیسے؟ حیث حکم اولا بانہ مسافر، کہ شروع میں تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ مقیم کی نیت کر رہے ہو لیکن آپ تو مسافر ہو، کیونکہ آپ کو تو جانا ہے عرفات۔ وثانیا، اور جب واپس آئے اور وہ قصر کرنے لگ گئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ تو مقیم ہیں، بِأَنَّهُ مُقِيمٌ مَعَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ بِحَالِهَا، حالانکہ مسئلہ بالکل اپنے حال پر ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ مسافر ہے اور اب کہہ رہے ہیں مقیم ہے، تو حالت پہلے بھی وہی تھی اب بھی وہی ہے، تو یہ تو تعارض ہوا جی۔ یہ کس طور پر تعارض پیش کر رہے ہیں ملا علی قاری؟ اسی طور پر کہ پہلے بھی 10 دن سے کم رہنا تھا اور اب بھی جانے کا ارادہ ہو گیا، تو اس لیے فرماتے ہیں وَالْمَفْهُومُ مِنَ الْمُتُونِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفَ شَهْرٍ صَحَّهُ۔ متون سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 2 مقامات میں سے اگر کسی ایک مقام میں 15 دن رہنے کی نیت کر لے فَحِينَئِذٍ لَا يَضُرُّهُ خُرُوجُ إِلَىٰ عَرَفَاتٍ، تو یہ نیت درست ہے، تب تو عرفات تک نکلنا اس کے لیے مضر نہیں ہوگا۔ اِذْ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ نِصْفَ شَهْرٍ مُتَوَالِيًا بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ فِيهِ، اس لیے کہ یہ شرط نہیں ہے کہ یہ اقامت متوالیاً پے در پے ایک ساتھ 15 دن ہو، اس طور پر ہو کہ اس 15 دنوں میں بالکل نہ نکلے، کہیں پر نہ نکلے، یہ شرط نہیں ہے جی۔ تو یہ ملا علی قاری کے عبارت یہاں تک آئی، انتہا ملخصاً۔
ملا علی قاری کی نبارہ شرح لباب میں یہاں تک آئی اور فرمایا کہ متون سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 15 دن اگر ایک شہر میں رہنے کا ارادہ کر لیا تو وہ مقیم ہو گیا، تو مقیم ہو جانا چاہیے، تو شروع میں بھی مقیم ہونا چاہیے تھا، آخر میں بھی مقیم ہونا چاہیے تھا۔ فحینئذ لا یضرہ خروج الی عرفات، تو یہ جو بات ملا علی قاری نے کہی ہے، یہ اعتراض کیسے ثابت ہوا؟ علامہ شامی کی توضیح سے فرماتے وجہ السقوط ان التوالی لا یشترط اذا لم یکن من عزمه الخروج الى موضع آخر۔ یہ اعتراض ساقط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس توالی کی بات کریں، توالی کا مطلب پورا ایک ساتھ پے در پے بغیر کسی گیپ کے ایک ساتھ کسی جگہ پر 15 دن رہنا، یہ نہیں کہ بیچ 15 دن کے دوران کوئی گیپ آ جائے اور ایک سفر ہو گیا بیچ میں، وہ نہیں، پورا ایک ساتھ ہونا۔ لا یشترط، یہ شرط نہیں ہے اذا لم یکن من عزمه الخروج الى موضع آخر، اگر کسی اور جگہ نکلنے کا ارادہ نہیں ہے تو شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے جب کسی اور جگہ نکلنے کا ارادہ نہ ہو تب، اگر کسی اور جگہ نکلنے کا ارادہ پہلے سے ہے تو یہ شرط ہے توالی۔ جی یہ علامہ شامی نے کہا، اور یہاں پر تو ان کا ایک دوسرے شہر میں ایک دوسری جگہ پہ جانے کا عزم پہلے سے تھا، ٹھیک ہے، اس لیے توالی شرط ہے، اور توالی نہیں پائی گئی، 15 دن ایک ساتھ نہیں پایا گیا، 10 دن 8 دن میں جانا تھا ان کو۔ لِأَنَّهُ يَكُونُ نَاوِيًا الْإِقَامَةَ فِي مَوْضِعَيْنِ، کیونکہ اب تو اگر کسی اور جگہ جانے کا ارادہ اور عزم پہلے سے ہے، یہ تو 2 جگہوں پر اقامت ہو گئی، اور 2 جگہوں پر اقامت کی نیت ہو گئی۔ نعم بعد رجوعه من منى صحت نیتہ، ہاں منی سے واپسی کے بعد جب مکہ مکرمہ آ گئے اب ان کی نیت بالکل صحیح ہو گئی، کیونکہ اب ایسا قیام مقصود ہے مکہ مکرمہ میں کہ جس کے دوران ان کو کہیں جانا نہیں ہے، لعزمہ علی اقامت نصف شہر فی مکان واحد، ایک ہی جگہ پر پورے 15 دن رہنے کا ان کا پکا ارادہ ہے۔ واللہ اعلم، یہ بات کہنے کے بعد علامہ شامی نے واللہ عالم کہہ دیا، لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ اس مقام پر ضروری ہے کہ جد الممتار کو دیکھیں، کیونکہ توالی اور عدم توالی کی بات ان حضرات نے کر دی ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ توالی مطلقاً شرط ہے، یہاں پہ یہ کہا کہ فلاں وقت ٹائم شرط نہیں ہے، فلاں ٹائم شرط ہے، اور علامہ ملا علی قاری نے کہا لا یشترط کون نصف شہر متوالیاً، توالی شرط ہی نہیں ہے، اگر 15 دن کہیں رہنے کا ارادہ ہے اور اسی دوران ایک ہفتے کے بعد کہیں باہر بھی جانے کا ارادہ ہے تو 15 دن متوالی رہنے کا ارادہ تو نہیں ہوا، تو متوالیاً شرط نہیں ہے، ٹوٹل تعداد 15 دن ہو جائے، یہ مطلب ہے ان لوگوں کا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض مقامات پر اعلیٰ حضرت کی تشریحات بہت ضروری ہوتی ہیں۔ میں نے اس مقام پر کیونکہ یہ جب میں دیکھ رہا تھا تو کافی پریشانی ہوئی کہ مطلب کیا اس کا ہے، تو جد الممتار کھولا تو اعلیٰ حضرت نے صراحتاً فرما دیا کہ نہیں توالی شرط ہے، مطلقاً شرط ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو دیکھیں۔
صفحہ نمبر 313 پر یہ عبارت موجود ہے، جد الممتار کی تیسری جلد۔ یہ آپ لوگوں کو عبارت نظر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی حضور۔ بعض مقامات پر اعلیٰ حضرت کی توضیح کتنی ضروری ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے لکھا وجہ الثبوت ان التوالی لا یشترط اذا لم يكن من عزمه الخروج الى موضع آخر اقول الحق ان التوالی شرط۔ ٹھیک ہے، تو توالی جو ہے وہ شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ملا علی قاری نے کہا کہ ٹوٹل نمبر 15 دن ہو، چاہے بیچ میں آنا جانا ہو، اور اس میں ایک قید لگا دی علامہ شامی نے کہ توالی شرط ہے، بعض صورت میں شرط نہیں، تو دونوں سے اختلاف ہو گیا اعلیٰ حضرت، علامہ شامی اور علامہ ملا علی قاری دونوں سے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے اقول کیا کر کے الحق ان التوالی شرط، مطلقاً شرط ہے۔ کہیں بھی ہاں یہ ایک صورت نکلتی ہے کہ دن میں کہیں جانا ہو اور رات میں واپسی ہو، یعنی رات ایک ہی جگہ رہنا ہو، اس کی بات ہے آگے آئے گی، ورنہ توالی مطلقاً شرط ہے، ٹوٹل نمبر 15 دن ایک ساتھ ایک جگہ رہنا ہو تب بندہ مقیم ہوگا۔ اگر ایک ہفتہ رہنا ہے اور ایک دن ایک رات کے لیے بغل والے شہر میں جانا ہے، وہاں بھی رات میں رہنا ہے، اور پھر آ کر کے پھر ایک ہفتہ رہنا ہے، پھر کہیں جانا ہے، پھر آ کے ایک ہفتہ رہنا ہے، تو یہ ٹوٹل نمبر ملا ہے تو جناب 3 ہفتے ہو گئے، تو بندہ مسافر ہی مسافر رہے گا۔ توالی شرط ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے فَإِنَّهُ لَوْ نَوَىٰ أَن يُقِيمَ هَاهُنَا أُسْبُوعًا فِي أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ، اگر بندہ یہ نیت کرے کہ ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں ایک ہفتہ میں یہاں رہوں گا، لا یکون مقیما ہاہنا ابدا، کبھی بھی مقیم نہیں رہ پائے گا۔ ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں فلاں شہر بامبے میں رہوں گا، تو جناب ٹوٹل نمبر 3-4 مہینے ملا کر کے تو ایک مہینہ ہو جائے گا، تو کیا مقیم ہو جائے گا؟ نہیں، کبھی بھی مقیم نہیں ہوگا وہ جی۔ اور آگے فرماتے والخروج قسمان، ایک خروج تو وہ ہے کہ نہارا او لیلا الی موضع آخر مع المبیت ہا ہونا، دن میں جانا یا رات میں جانا، مع المبیت ہاں ہونا کہ رات میں جائیں دن میں جائیں، لیکن واپس آ کے یہیں رات گزاریں گے۔ فہذا لا یقطع التوالی، تو یہ بھی میں نے پیش کیا تھا کہ یہ توالی نہیں ختم کرتا، اس سے فرق نہیں پڑتا، توالی چلے گا۔ لأن مقامك هو مبيتك الا ترى انك تسأل التاجر عن مقامه فيقول في المحل الفلاني مع كونه كل يوم نهارا بالسوق، حالانکہ ہر روز وہ بازار میں آنا جانا کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ رہتا ہوں۔ اور ایک خروج یہ ہے کہ الخروج الى موضع آخر للمبیت فيه، کہ کہیں اور جا رہا ہے، رات میں بھی وہاں رہے گا اگرچہ ایک ہی رات صحیح، تو یہ جو خروج ہے یہ توالی کو ختم کر دے گا۔ فهذا الذي يقطع التوالی وهو الموجود فی منا، اور منا والا جو واقعہ ہے نا وہی تو ہے کہ وہاں منا جانا ہے اور رات میں وہاں رہنا ہے، اور عرفات جانا ہے وہاں پہ مغرب تک رہنا ہے، پھر پوری رات مزدلفہ میں گزارنا ہے، تو مکہ مکرمہ میں 1 2 3 راتیں نہیں ہوں گی، تو اس لیے توالی ختم ہو رہی تھی۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ کے جو تلمیذ ہیں انہوں نے کہا عیسیٰ ابن ابان سے کہ تمہارے نیت جو ہے وہ درست نہیں ہے رہنے کی، کیونکہ آپ کو تو منا جانا ہے، عرفات جانا ہے۔ بات ہو گئی؟ ہاں، کما لو نوا مبیتہ باحدہما، یہ ابھی میں واضح کر چکا ہوں اعلیٰ حضرت کی عبارت سے، جیسے کہ کوئی بندہ اگر ایک ہی جگہ پر رات گزارنے کی نیت کرے، 2 جگہوں میں سے ایک جگہ پر رات گزارنے کی نیت کرے تو وہ مانا جائے گا کہ وہ مقیم ہو گیا۔
یہ دیکھیے کما لو نوا مبیتہ بأحدہما، تو فرمایا کہ جیسے منا اور عرفہ نکلے گا فصارہ کنیت الاقامت فی غور موضعہا، تو یہ ایسے ہی ہو گیا کہ وہ اقامت کی نیت کر رہا ہے مکہ مکرمہ میں، لیکن وہ بھی موضع اقامت نہیں اس کے لیے، اور منا سے واپسی کے بعد وہ نیت درست ہو جائے گی کما لو نوا مبیتہ بأحدہما، ہاں ایسے ہی درست ہو جائے گی کہ دو شہر میں جانا تو ہے اس کو لیکن مبیت ایک ہی جگہ پر ہے، تو یہ اقامت کے لیے درست ہے۔ او کانا احدہما تبعا للآخر، یا پھر یہ کہ ان میں سے ایک جو ہے دوسرے کے تابع ہو، تو وہ تابع علاقے میں جانے کو جو ہے نا وہ نقض سفر نہیں کہیں گے۔ بحیث تجب الجمعہ علی ساکنین الاتحاد حکماً، وہ تابع اس طور پر ہے کہ شہر پر جمعہ فرض ہے، یعنی شہر والوں پر، تو اس سے متصل جو علاقے ہیں جو بستی ہے اس بستی میں رہنے والوں پر بھی جمعہ فرض ہے، کیونکہ دونوں متحد مانے جائیں گے حکماً۔ ٹھیک ہے۔ فَإِن دَخَلَ أَوَّلًا الْمَوْضِعَ الَّذِي نَوَى الْمُقَامَ فِيهِ نَهَارًا لَا يَصِيرُ مُقِيمًا، کیونکہ فرماتے اگر وہ شروع میں یا اول ایسی جگہ آیا جہاں پہ صرف دن میں رہنا ہو، رات میں کہیں اور رہنا ہو، تو وہ ایسی جگہ آ کر کے تھوڑی مقیم ہو جائے گا۔ وَإِن دَخَلَ أَوَّلًا مَا نَوَى الْمَبِيتَ فِيهِ يَصِيرُ مُقِيمًا، اور اولاً وہ ایسی جگہ داخل ہوا جہاں پہ رات میں رہنا ہو تو مقیم ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی ایک شہر میں جیسے مکہ مکرمہ پہ پہنچ گیا اور اس کو کوئی پروجیکٹ ملا ہوا ہے کہ وہ منا میں جا کر کے کوئی بلڈنگ بنائے گا یا کوئی کام کرے گا، رات گزارے گا مکہ مکرمہ میں اور دن روزانہ صبح 8 بجے نکل جائے گا، شام 6 بجے تک وہاں کام کرے گا۔ تو اب ایک جگہ رات گزارنا ہے تو وہ مقیم ہو جائے گا، اس کی نیت اقامت کی درست ہے، اگرچہ روزانہ وہ منا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ منا جو ہے جو جا رہا ہے وہ وہاں پر رہنے کا ارادہ نہیں کر رہا ہے رات میں، اور رات میں جہاں رہنے کا ارادہ کرتا ہے اسی کو موضع سکونت یا موضع اقامت کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر منا میں اس کو کام کا پروجیکٹ ملا تھا، سیدھے جب باہر سے آیا سفر سے سیدھے منا میں گیا اور وہیں کام شروع کر دیا کہ رات جب ہو جائے گی تو پھر ہم مکے جائیں گے، تو آتے ہی وہ مسافر نہیں ہو جائے گا، آتے ہی مقیم نہیں ہو جائے گا، مسافر ہی رہے گا، اور جب مکہ مکرمہ رات میں پہنچے گا تب مقیم ہوگا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر وہ سیدھے مکہ مکرمہ آیا جہاں رات گزارنا تھا تو پہنچتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا۔ جی اسی کو بتایا انہوں نے، لأن موضع اقامت الرجل حیث یبیت بہ، کہ بندے کی اقامت کی جگہ وہ مانی جاتی ہے جہاں پر وہ رات میں رہنا چاہتا ہے۔ او کان احدهما تبعا للآخر كالقرية التي قربت من مصر بحيث يسمع النداء على ما يأتي في الجمعة، اتنا قریب علاقہ ہے کہ وہاں کی اذان سنائی دیتی ہے۔ البحر الرائق میں لو كان الموضعان من مصر واحد او قرية واحدة فإنها صحيحة، اگر ایک شہر یا ایک بستی کے دو مختلف مقامات ہوں، فإنها صحیحة، تب بھی اقامت کی نیت درست ہوگی، لأنہما متحدان حکماً، کیونکہ یہ حکماً متحد ہوں گے۔ دیکھ لیجیے آپ ذرا، بامبے ہے، دلی ہے، کلکتہ ہے، کراچی ہے، یہ سب کتنے بڑے بڑے شہر ہیں، دو مختلف مقامات ایک ہی شہر کے مانے جاتے ہیں، اس میں بھی الگ الگ وہ لوگ جو ہے نا ریجن بنا دیتے ہیں علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے، مگر ہے تو ایک شہر کا حصہ، تو یہ اقامت کی نیت درست ہے۔ الا تری انہ لو خرج الیہ مسافر لم یقصر، کیا نہیں دیکھتے کہ اسی بستی کا کوئی بندہ اسی شہر کے اس ٹکڑے جو اس سے متصل ہے وہاں نکلتا تو کیا مسافر ہوتا؟ نہیں۔ بحیث تجب، بحیث تجب الجمعہ، یہ کہا نا کہ دوسرا مقام جو ہے وہ اس سے ایسا متصل ہے کہ وہ تابع مانا جاتا ہے کہ جمعہ وہاں واجب تو یہاں بھی واجب، تو یہ حیثیت کی جو قید ہے یہ تبعیت کی تفسیر ہے۔ قول او لم یکن مستقلا براسہ،
یا پھر یہ کہ بندہ اقامت کے معاملے میں مستقل بالرائے نہ ہو، مسافر ہے تو مسافر ہی رہے گا، وہ نیت کرے کہیں کہ اقامت کی، اس کی نیت درست نہیں ہے۔ عطف علی قولہ ان نویٰ اقل منہ، اس سے کم کی نیت کرے گا تو پھر جو ہے وہ مسافر ہی رہے گا، یا پھر یہ کہ مستقل بالرائے نہ ہو تو وہ نیت کیا کرے 1 مہینہ رہنے کی، اس کی نیت معتبر نہیں ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ نوت تابع الاقامت ولم ينوه المتبوع، کہ تابع نے اقامت کی نیت کر لی، متبوع نے اقامت کی نیت نہیں کی، او لم يدر حالہ، یا پھر تابع کو متبوع کی حالت کا علم نہیں ہے، فإنه لا يتم، تو ایسی صورت میں وہ جو ہے نا وہ اتمام نہیں کرے گا بلکہ قصر ہی پڑے گا۔ اور اس سے مراد تابع اور متبوع سے مراد تابع بیوی، متبوع شوہر، تابع جندی اور متبوع کمانڈر ان چیف وغیرہ۔ والمسألة ستأتي مع بیان شروطها والخلاف فيها، یہ مسئلہ ابھی اوپر آتا ہے۔ قول او دخل بلدة ولم ينوها، یا پھر یہ کہ کسی شہر میں داخل تو ہوا لیکن اقامت کی نیت نہیں کی، کسی کام سے داخل ہوا تھا کہ جب ہو جائے گا نکل جاؤں گا، جب ہو جائے گا نکل جاؤں گا، یہ اس طرح سے۔ اے قضاء حاجت، کسی حاجت پوری کرنے کے لیے یا رفیقوں کے انتظار میں، اور اقامت کی نیت نہیں کی۔ وقضا اذا نواہا، اور یہ بھی کہ نیت تو کی ہے لیکن سفر کے لیے وہ تیار ہے، انتظار کر رہا ہے کہ جب بھی کوئی قافلہ آ جائے گا میں نکل لوں گا۔ کما فی البحر لأن حالتہ تنافی عزیمتہ، اس لیے کہ اس کی حالت عزیمت کے منافی ہے، تو اس کی نیت کا جو ہے نا وہ اعتبار نہیں ہے، کیونکہ حالت اس کی تو یہ ہے نا کہ فوراً ہو جائے گا، مجبوراً رکا ہوا ہے وہ، جیسے ہی کوئی صورتحال بنتی ہے فوراً جائے گا وہ۔ کما مر، جیسا کہ حجاج کرام کا شام میں داخل ہونے والا جو مسئلہ گزرا وہ مثال ہے۔ او حاصر حصنا فیہا، یا پھر یہ کہ کسی قلعے کا محاصرہ کر لیا، یعنی دارالحرب میں۔ اشار به الى انه لا فرق في المحاصرہ بین ان تکون المدینہ بالحصن، کہ شہر کا محاصرہ کیا ہو یا شہر کے اندر کسی قلعے کا محاصرہ کیا ہوا، بعد اس کے کہ شہر میں داخل ہو گئے کسی لیکن دارالحرب میں جب محاصرہ کیا ہوا ہے تو اس کے ٹھہرنے کا کوئی عزم نہیں ہے جی۔ ومثل ذلك لو كانت المحاصرہ للمصر على سطح البر، یہی ایسا، یہ بھی اسی کی طرح یہ بھی ہے کہ محاصرہ اگر پورے شہر کا ہے لیکن سمندری راستے سے اس شہر میں پہنچتے ہیں، بالکل ساحل سمندر پر کشتی لے کے پہنچے اور وہیں سے جو ہے نا یا کشتی کنارے سے شہر کو گھیر لیا ہے، تو یہ بھی جو ہے نا دارالحرب میں پہنچ کر کے محاصرے کے حکم کے مترادف ہے۔ فرماتے فإن لسطح البحر حکم دار الحرب، اس لیے کہ سمندر کی سطح کو دارالحرب کا حکم حاصل ہے، وہ دارالحرب کے حکم ہے۔ حموی عن شرح النظم، فإنه یتم، یہ قسم نہیں کرے گا۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ برخلاف اس کے جو امان کے ساتھ دارالحرب میں گیا ہے، امان کے ساتھ دارالحرب میں جب گیا ہے تو وہ 15 دن رہنا چاہتا ہے، 20 دن رہنا چاہتا ہے، 1 مہینہ رہنا چاہتا ہے، تو وہ پوری پڑے گا، کیونکہ امان کی وجہ سے اس کی حالت اس کے عزم کے خلاف نہیں ہے کہ ان لوگوں نے امان دے دیا ہے تو وہ بھگائیں گے نہیں، ماریں گے پیٹیں گے نہیں، اور یہ 1 مہینہ رہنا چاہتا ہے تو اس کی حالت اس کی نیت کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ جو ہے وہ لشکر کی حیثیت سے داخل ہوا ہے دارالحرب میں، وہ تو جنگ کے لیے گیا ہے، اس کو تو موقع پائیں گے تو نہیں چھوڑیں گے وہ لوگ دشمن، اس لیے اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ یہ رہنے کا ارادہ کر رہا ہے تو یہ پوری نماز پڑھے گا۔ وہی کہا فإنه يتم لأن أهل الحرب لا يتعرضون له لأجل الأمان بحر عن إنها يقول في غير مصر۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ او حاصرہ، یا پھر یہ کہ
محاصرہ کر لیا ہو ہمارے لشکر نے ہمارے ہی دار میں، دارالاسلام میں ہی کس کا محاصرہ کیا ہو؟ باغیوں کا. اور محاصرہ کہاں کیا ہو؟ مصر کے غیر میں، مع نیت الاقامت مدتہ، اور ساتھ میں مدت سفر یا مدت اقامت کی مدت اقامت یعنی 15 دن یا اس سے زائد رہنے کی نیت بھی ہو، تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے. حالانکہ یہ دارالاسلام ہے، دارنا فرما رہے ہیں، دارنا دارالاسلام میں ہمارا لشکر باغیوں کی سرکوبی کے لیے پہنچا اور ان کا محاصرہ کر لیا، اور وہ جگہ شہر نہیں ہے، غیر مصر کہا، اور وہاں 15 دن یا اس سے زائد رہنے کا ارادہ کر لیا حالت محاصرہ میں، تب بھی یہ پوری نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ قصر ہی کریں گے. وجہ یہاں پر یہی ہے کہ وہ کس کام سے وہاں پر ہیں؟ باغیوں کی سرکوبی کے لیے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جگہ تو مصر ہے نہیں کہ آدمی رہے وہاں پہ، وہ ہیں وہاں پہ کیوں؟ باغیوں کی سرکوبی کے لیے. اس کا مطلب جیسے ہی کام ہوگا وہ جائیں گے. تو ان کی نیت ان کی حالت کے منافی ہے، ان کی حالت ان کی نیت کے منافی ہے. للتردد بین القرار والفرار، اس لیے کہ قرار و فرار کے درمیان تردد ہے، اور بندہ اس وقت مقیم مانا جاتا ہے جب عزم علی القرار کر لے. بخلاف اہل الاخفیاء، برخلاف جو ہے وہ خیمہ والوں کے، جیسے عرب و ترکمان، کہ یہ لوگ اگر کسی جنگل میں بیابان میں 15 دن یا زیادہ رہنے کی نیت کر لیں گے فإنها تصح في الأصل وبه يفتى اذا كان عندهم الماء والكلء، کہ ان کے پاس پانی گھاس وغیرہ جو ہے جو 15 دن یا اس سے زائد مدت تک رہنے کے لیے کفایت کرے. کہتے فی غیر مصر، یہ بدل ہے مصنف کے قول فی دارنا سے، یا پھر متعلق ہے ایک محذوف سے اس بنیاد پر کہ وہ حاصرہ کے فاعل کا حال ہو. یہ حاصرہ سے متعلق نہیں ہے تاکہ لئلا یلزم تعلق حرف جر متحد اللفظ والمعنی بعامل واحد، تاکہ یہ لازم نہ آئے کہ دو حرف جر جو لفظ بھی ایک ہے معنی بھی ایک ہے وہ ایک ہی عامل سے متعلق ہوں. تو ایک عامل دو معمول یہ نہیں، بلکہ دو ہونا چاہیے یہاں پہ. ایک فی غیر مصر، ایک جو ہے نا فی دارنا. یہ کیا ہے؟ فی غیر مصر فی دارنا کا بدل ہے، یا پھر یہ کہ کسی اور سے متعلق. دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، فی دارنا فی غیر مصر، فی دارنا فی غیر مصر، دو ظرف آ گئے نا. تو فی دارنا اسی سے متعلق ہو اور فی غیر مصر بھی اسی سے متعلق ہو تو غلط ہو جائے گا. جو حاصرہ فعل اور ہم ضمیر اس کا فاعل جو وہاں پر ضمیر مستتر ہے، اور فی دارنا اسی سے متعلق حاصرہ سے، اور فی غیر مصر بھی اسی سے متعلق، جو دونوں کا کے لیے ظرف ہے. تو ایک ہی عامل اور اس کے دو معمول ہوں، اور دو حرف جر ایک ہی صورت میں ایک ہی عامل سے متعلق ہوں، یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے اس کو کہا کہ ایک تو حاصرہ کے فاعل سے متعلق ہے اور ایک محذوف سے متعلق ہے. چلیے یہ تو ترکیب کی بات کر رہے تھے. ایک بات یہاں پر بیان کرنی ہے اور اسی پر ہم اپنا درس آج کا ختم کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر المصر، فی غیر مصر کہا نا یہ، تو کہتے ہیں ثم اعلم ان التقید بغیر المصر وقع فی الجامع الصغیر. یہ غیر مصر کی جو قید ہے یہ ان 3-4 کتابوں میں آئی ہے، اور اس سے ایک وہم ہوتا ہے کہ اقامت کی نیت درست ہے اگر یہ لوگ مصر میں جو ہے نا محاصرہ کریں. یعنی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا لشکر دارالاسلام میں باغیوں کا محاصرہ کر لے غیر مصر میں اور 15 دن رہنے کی نیت کرے تو وہ نیت معتبر نہیں ہے، انہیں قصر کرنا ہوگا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غیر مصر میں نیت کریں گے تب، اور اگر مصر میں یہ محاصرہ کریں گے اور 15 دن یا اس سے زائد رہنے کی نیت کریں گے تو اس کا اعتبار ہوگا. یہ بظاہر سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے.
وہی کہہ رہے ہیں وہ یوہم، کیونکہ وہ لوگ اصل میں تو محاصرے کے لیے پہنچے ہیں نا، تو وہ نیت کتنی بھی کریں، جب ان کا مقصد ایک ہے کہ باغیوں کی سرکوبی، اس سے اندازہ ہوا کہ جیسے ہی باغیوں کی سرکوبی کریں گے، کنٹرول پالیں گے، یہ نکل جائیں گے یہاں سے، تو چاہے مصر میں ہو یا غیر مصر میں ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے وہم ہوتا ہے کہ اقامت کی نیت درست ہے، درست ہو جائے لو نزلوا فی المصر، یہ واو نہیں ہونا چاہیے، کسی اور نسخے میں دیکھیے گا واو ہے کیا، لو نزلوا فی المصر وحاصروا حصنا، اگر وہاں پر کسی قلعے کا محاصرہ شہر کے اندر کرتے ہیں تو نیت جو ہے اقامت کی درست ہونی چاہیے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ فرماتے قال فی المعراج لأن اطلاق ما ذکر فی المقصود يدل على انه ليس كذلك، ایسی بات نہیں ہے، مقصود سے پتہ چلا، اس کی پوری تفصیل مقصود نے کی۔ وقضا نص فی العنایہ علی انه ليس بقید، عنایہ شرح ہدایہ میں بھی یہ بات صراحتاً بیان کی گئی کہ یہ قید نہیں ہے، کما یقتضیہ التعلیل، یہ بس قید واقعی ہے کہ اس طرح سے جو باغی لوگ ہوتے ہیں وہ شہر کے اندر نہیں بلکہ شہر کے باہر کسی جگہ پر وہ پڑاؤ کر لیتے ہیں۔ وذکر عبارت الشرمبلالی ومشاعری فی متنہ، کہتے ہیں کہ لت تردد، وجہ کیا ہے، لت تردد بین القرار والفرار، کیونکہ قرار و فرار کے درمیان قرار کا معنی رہنا اور فرار کا معنی چلنا، الاول بالقاف والثانی بالفاء، اے فکانت حالتهم تنافی عزیمتهم، یعنی ان کی حالت جو ہے ان کی عظیمت اور عزم کے خلاف ہے۔ والاطلاق شامل لما اذا كانت الشوکة لعسکرنا لاحتمال وصول المدد للعدو، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا لشکر جو ہے نا اس کا مطلب کمزور ہے، اور ان کب تک رہے گا کب تک نہیں رہے گا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تو پھر اگر ہمارا لشکر مضبوط ہو تو ان کی نیت اقامت درست ہونی چاہیے، نہیں فرماتے اطلاق جو ہے دونوں صورتوں کو شامل ہے، مطلقاً کہہ دیا نا کہ ہمارا لشکر چاہے ہمارا لشکر جو ہے نا ہمارے دارالاسلام میں باغیوں کا محاصرہ کرے، تو چاہے ہمارا لشکر کمزور ہو یا مضبوط ہو، اسی کو کہا اطلاق شامل لما اذا كانت الشوکۃ لعسکرنا، جب طاقت و قوت ہمارے لشکر کو حاصل ہو تب بھی۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی احتمال تو باقی ہے نا کہ ہو سکتا ہے دشمنوں کو باغیوں کو کہیں سے اور جو ہے وہ رسد مل جائے، قوت مل جائے، لاحتمال وصول المدد للعدو او وجود مکیدۃ کما فی الفتح، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کمزور ابھی نظر آ رہے ہیں، وہ ایک ان کی چال ہو۔ فرماتے ہیں تجنیس کے حوالے سے البحر الرائق میں ہے کہ اذا غلبوا علی مدینۃ الحرب ان اتخذوها دار اتموا، ہاں جب شہر کے نہیں جنگ کے شہر میں یعنی دار الحرب کے کسی شہر میں غلبہ ہو جائے اور اسے وہ اپنا دار بنا لیں تو پھر وہ اتمام کریں گے، کیونکہ شوکت وہاں حاصل ہو گئی دار الحرب میں۔ وَإِلَّا بل ارادوا الاقامت بها شہرا او اکثر قصروا، اور اگر وہ اپنا گھر بنانے کے پلان میں نہیں ہے بلکہ صرف یہ ہے کہ عارضی طور پر وہاں پر 1 مہینہ یا اس سے زیادہ رہنا چاہتے ہیں تو اتمام نہیں کر سکتے ہیں، قصری کریں گے لبقائها دار الحرب، کیونکہ وہ تو دار الحرب ہے نا، اپنا علاقہ تو ہے نہیں۔ وهم محاربون فيها، اور وہ لوگ یعنی دشمن، وہ لوگ تو دار الحرب میں ہمیشہ محارب ہوں گے اور یہ محارب ہوں گے، برخلاف اول والی صورت کی جب انہوں نے اپنا گھر بنا لیا اور غلبہ پا چکے تب تو یہ دار الحرب نہیں رہا بلکہ دار الاسلام ہو گیا ان کے لیے۔ چلیے یہیں پر آج کا درس ہم روکتے ہیں۔